بہت ساری اپنی نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رزق ہے. ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رزق کی بہت ساری اقسام رکھی ہیں. سب سے بہترین رزق توحید ہے اور ایمان ہے. لیکن جو رزق ہے، جو روزی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا کیا. اللہ ہمارا رب ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتایا کون سی غذا آپ کی دین دنیا اور جسم کے لیے بہتر ہے اور کون سی غذا اور خوراک آپ کی دین دنیا اور آخرت کے لیے بیکار اور نقصان دہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یوں ہی جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی مرضی سے جو چیز ہمیں پسند آئے اس کو کھا لیں اور جو نہ پسند آئے اس کو چھوڑ دیں. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ آپ کو یہ چیز کھانی ہے اور اس چیز کو چھوڑ دینا. کامیاب ہے وہ انسان جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند کو لے لیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ناپسند کو چھوڑ دیا. پیارے بھائیوں، آج کے خطبے کے اندر میں آپ سے جو مخاطب ہو رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی عقیدے کی ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حرام مال نہیں کھائیں گے تو ہم پیٹ نہیں بھر سکتے. آج ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر میں چوری نہیں کروں گا تو میں اچھا گھر نہیں بنا سکتا. اگر میں سود نہیں لوں گا تو میں اچھی گاڑی نہیں لے سکتا. اگر میں حرام مال نہیں کروں گا تو لوگوں کو اپنا اسٹیٹس کیسے دکھاؤں گا، اچھے کپڑے کیسے پہنوں گا، اچھی چیزیں میرے پاس کیسے رہے گی. یہ شیطان کی سوچ ہے. شیطان نے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق کاموں میں لگا کر اپنے رب کو دور کر دیا. ایک مومن کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالی نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجنے سے پہلے ہماری روزی کا بندوبست اللہ نے کر دیا. ایک بچہ بھی دنیا میں نہیں آتا اس سے پہلے اس کے رہنے کے لیے گھر موجود ہے. اس سے پہلے اسے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے لباس تیار کر کے رکھا. ابھی وہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی چھاتی کے اندر بہترین جگہ اس کے لیے تیار کر رکھا. ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. روزی دینے والا اللہ ہے اور بھی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو تم روزی کھاؤ جو روزی پاکیزہ ہے، جو روزی اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. اس روزی کے قریب مت جاؤ جو روزی اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ جو جسم حرام روزی سے چلتا ہے، جس جسم کی روزی پرورش ہوتی ہے حرام روزی سے، وہ جہنم کی آگ کا مستحق ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا مستحق نہیں. ایک بہت خطرناک گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج ہے، شاید کہ کوئی انسان کوئی مرد سے محفوظ ہو، شاید کہ کوئی گھر سے محفوظ ہو اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. جبکہ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد اگر سب سے خطرناک تنبیہ اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس گناہ کو دی. لیکن آج دن رات کوئی گناہ کر رہے ہیں، بلکہ اس گناہ کرنے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ احساس نہیں کہ یہ گناہ کتنا خطرناک ہے. وہ گناہ ہے میرے بھائی، وہ گناہ ہے جس کو آپ کی
بیکار ہے. اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر ہمارے جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں دنیا کے اندر. اسی لیے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین، اور تم جو سودی لین دین کرو اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. زمانہ جاہلیت کے جو سود عام تھا، جب دین اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی تمہارا سودی کاروبار ہے، لین دین اس کو چھوڑ دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو. اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر تم سود کے قریب نہیں جاؤ گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے جو دان دادا تھے انہوں نے زندگی کے اندر کبھی سود کا ایک روپیہ بھی نہیں کھایا. کیا ان کا پیٹ اللہ نے نہیں بنا؟ انہوں نے کبھی گاڑیوں پر یہ بائک پر کبھی سفر نہیں کیا. کیا وہ بھی کھانا بھول نہیں آتے تھے؟ جو آج پبلک کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم گاڑی لون پہ نہیں لیں گے تو ہم کھانا کیسے جائیں گے؟ کیا اللہ نے ہم کو 10-20 روپئے نہیں دیا حلال؟ کیا ہم حلال اپنا جیب سے خرچ کر کے گاڑی سے کھانا اور بھول چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو سن لو فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. سود خور اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے. سود کھانے والا کھلانے والا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے، لڑائی کرنے والا ہے، قتال کرنے والا ہے. یہ اللہ کا کلام کیا ہے کہ بھائی جب تفعلوا، اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو فاعلموا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تم تیار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہو. اگر آج کوئی انسان اچھا بڑا انسان اگر کسی اپنے ماں باپ سے جنگ کرے، اس کو مارے اور پیٹے، تو کیا ہم اس انسان کو اچھا سمجھیں گے؟ اور جو انسان اپنے سنم کو اپنے مسلم کے سامنے ہتھیار اٹھائے، اس سے جنگ کرے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر اسے ہوا پہنچائی، جس نے ماں کے پیٹ کے اندر اسے بیماریوں سے محفوظ رکھا، جس نے اسے ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے گرا پہنچائی، اس سے جنگ کرے گا؟ میرے بھائیو، آج ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم، آج ہمارا کاروبار سود پہ، ہماری گاڑیاں سود پہ، ہماری ساری چیزیں سود پہ. کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ کیسے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ آئے گا؟ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم سود سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس طریقے کے احکام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے. اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے جہالت میں اپنی خواہشات میں آ کر کے سودی کاروبار، سودی لین دین، سودی معاملہ کیا ہو، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو. کیا کر لو؟ توبہ کر لو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے تو جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا مال ہے، تم اس کو لے لو اور سود کو چھوڑ دو. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سود خور قیامت کے دن کس حالت میں اٹھے گا، قیامت کے دن وہ کس حالت میں اٹھے گا. اے میرے پیارے بھائیوں، وہ لوگ جو سودی مال کھا کر اپنے دل کو خوش کرتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں میں جو ہے بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں نام کمانے کے لیے اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں سود پہ لے کر. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے کلام کو سنو کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا. اللہ فرماتا الذین یأکلون الربا، جو سود کو کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھیں گے، وہ اس طریقے سے بدحواس اور پاگل اور مجنون ہوں گے جیسے کسی آدمی کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے تو آدمی کو کچھ ہوش و بات نہیں رہتا. سود خور قیامت کے دن
خوش آواز نہیں ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ اللہ فرماتا ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ دنیا کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی، کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. یعنی انہوں نے سود کو کاروبار اور تجارت پر ایک بولا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کا سود اور کاروبار تجارت یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس اپنے رب کی نصیحت آ جائے. کون سی نصیحت؟ کہ سود چھوڑ دو، سود سے توبہ کر لو. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ جس کے پاس اللہ کا پیغام آ جائے، اللہ کی نصیحت آ جائے اور اللہ کے کلام کو سن کر کے اللہ کے فیصلے پر خوش ہو کر کے اپنی سود کی عیش و عشرت کو اور لعنت کو قربان کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو اس نے کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور رہی بات اس کے دل کے اندر کی تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو اللہ کا حکم سن کر کے بھی کہ سود اتنی خطرناک لعنت ہے، یہ سن کر کے بھی اگر سود سے باز نہ آئے تو پیارے بھائی اللہ فرماتا ہے وَمَنْ عَادَ، جو پھر اس کی طرف سود کی طرف لوٹے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب پیارے بھائی آپ فیصلہ کیجئے، آپ کو یہ 40-50 سال کی زندگی پیاری ہے یا وہ زندگی جس زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہوگا؟ آپ کو کون سی زندگی پیاری ہے؟ یہ دنیا کی تکلیف آپ برداشت نہیں کر سکتے جو کہ معمولی سی تکلیف ہے، یا اس دن کی تکلیف جب پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان ہاتھ ہو جائے گا تو ہاتھ سورج کو لگ جائے گا، انسان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، انسان پسینے سے شرابور ہوگا. میرے پیارے بھائی اگر تو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن جو زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہے وہ تو کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے پیارے بھائی سود سے توبہ کر. سود میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، سود لعنت ہے، سود معاشی اشتہار ہے، سود بربادی کا سبب ہے، سود انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، سود انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، سود انسان کو بے چین کر دیتا ہے. سود میں ظاہری طور پر ہم کو فائدہ دکھتا ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کتنے لوگوں نے بینکوں سے قرضہ لیا، ادا نہیں کر پایا، انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، زہر پی لیا، اپنے آپ کو مار لیا. یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہمارا حال یہی ہوگا. قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سود سے بچ جائیں. میرے پیارے بھائیوں ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارے لیے صرف ایک آیت کافی ہے، اللہ کی قسم. ساری آیتیں پڑھنے کی اور سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم مومن ہیں، اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روزی کا مالک تو اللہ ہے، وہ ہر روز ہاتھی کو اتنا کھلا رہا ہے جتنی اس کو خوراک چاہیے، وہ ہر روز انسان کو اتنا کھلا رہا ہے جتنی انسان کو خوراک چاہیے، وہ ہر روز چوٹی اور ماکوری کو اتنا کھلا رہا ہے جتنی اس کی غذا ہے. کیا وہ تم کو نہیں کھلا سکتا؟ تو اس کی بہترین مخلوق ہے، تو اس کی بہترین مخلوق ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ اپنی عالمنا سے زمانہ کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا يبالي المرء بما اخذ المال من حلال ام من حرام. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مال کے ایسے دیوانے ہو جائیں گے، مال کے ایسے پائے ہو جائیں گے کہ انہیں کچھ ہوش نہیں رہے گا کہ یہ مال آ رہا ہے حلال یا حرام.
میرے پیارے بھائی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکتا اپنا جب تک کہ چار چیزوں کا چار سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک سوال اللہ تعالیٰ جو انسان سے کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مال کے تعلق سے سوال کرے گا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک سے یہ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ تیری مال کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے؟ تو نے کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا؟ تو نے کسی کا مال ہڑپ کر کے چوری کر کے کمایا؟ کسی کی محنت پر پانی پھیرا؟ یا سود کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے تو نے مال کو جمع کیا؟ اور پھر اللہ یہ بھی سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، تو نے جو مال کمایا وہ تو نے کہاں خرچ کیا؟ مال تو میں نے کمایا حلال طریقے سے، لیکن میں نے خرچ کیا غلط طریقے پر، تو بھی ہم نہیں بچ پائیں گے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سوال اتنا خطرناک ہے کہ انسانوں کی اکثریت بھی سوال کے اندر ڈھیر ہو جائے گی، کیونکہ مال کی محبت نے ہم کو پاگل کر دیا۔ مال کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر دیتے ہیں، مال کے لیے ہم کسی بھائی نے محنت کی اپنے بچوں کے لیے پسینہ تھا، اس کی محنت پر پانی پھیر کر کے ہاتھ صاف کر کے اس کی محنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تو اس علاقے کے اندر رہتا نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کو بیان کرنے میں شرم آ رہی ہے کہ ہماری قوم چوری کے اندر پہلے نمبر پہ، اتنی چوری کر رہی ہے، اتنی چوری کر رہی ہے کہ اللہ کی پناہ، اور ایسی چوری کی اللہ نے رزق کے دروازے بند کر دیے کمپنیوں نے۔ میرے بھائی، اس سے بڑی ذلت اور حقیقی کیا ہو سکتی ہے کہ کمپنی والے کہہ رہے کہ سوا کام کو کمپنی کے اندر نوکری نہ دو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ذلیل کر دیا، اور آخرت کی ذلت کتنی خطرناک ہوگا۔ ایک غیر قوم یہ کہہ رہی ہے کہ اس قوم کو اپنی کمپنی کے اندر نوکری مت دو، یہ چور ہے، یہ غدار ہے، یہ دھوکےباز ہے، یہ اس سے بڑی ذلت۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اگر ہمارے اندر ایمانی غیرت ہوتی، اس کلمات کو سننے سے پہلے ہم پہلے مر جاتے، لیکن یہ کلمات نہ سنتے۔ ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے، ہماری نسلیں برباد ہو چکی ہے۔ جس کو دیکھو وہ سمجھتا کہ میں چوری نہیں کروں گا تو میں جیوں گا نہیں، میرا پیٹ نہیں بھرے گا، میں کپڑے نہیں پہنوں گا، میرے بچے نہیں۔ میرے بھائی، یاد کرو اس زمانے کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ایک مرد کمانے والا جب گھر سے باہر نکلتا تھا تو اس کی بیوی کہتی تھی کہ اے میرے سرتاج، تو گھر سے باہر جا رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رزق کی تلاش میں جا رہا ہے، ہمارے لیے حلال رزق لے کے آنا، حرام رزق لے کر گھر میں داخل نہ ہونا۔ حرام روزی ہم کو برداشت نہیں، ہم کو بھوک سے مر جانا برداشت ہے، لیکن حرام کا 1 روپیہ ہمیں مت کھلانا۔ آج ہمارا کیا ہے؟ حرام حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، پیارے نبی فرماتے ہیں اِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ، کہ جب کسی علاقے کے اندر، جب کسی بستی کے اندر زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو بستی والے، وہ علاقے والے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیتے ہیں، جائز کر دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ کے کلام کی آیتیں سن کر کے بھی ہم گناہ سے توبہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ نبی کی حدیثیں سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ یہ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو، اس سے بڑھ کر مومن کے لیے کوئی عذاب ہے ہی نہیں دوسرا کے اندر۔ اگر آپ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان سن کر کے آپ کا دل نہیں کانپ رہا، آپ کے دل کے اندر خوف نہیں، تو اس سے بڑھ کر آپ کے اوپر اللہ کا عذاب کوئی ہے نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طریقے کا گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
آپ کو. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ نے آپ کے لیے دروازے کھول کے رکھے ہیں. آپ صرف آئیے اپنے رب کی طرف. اور یہ سود جس کو آج ہم معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کہ آج اگر ہمیں یہ خبر ملے اس علاقے کے اندر کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جس آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، اگر ہمیں یہ نیوز اور خبر ملے آج کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے اپنی ماں کی عزت کا زمانہ دکھا دیا، تو آج ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم بیان نہیں کر سکتے. اور سود کے بارے میں سنیے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے 73 درجے ہیں، 73 گناہ ہیں، اور سب سے ہلکا گناہ یہ ہے سود کا کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا اور بدکاری کرے. پیارے بھائیوں، کیا ہر کوئی گناہ کرنا گوارا ہے؟ کیا آپ کو ایسی گاڑی چاہیے؟ کیا آپ کو ایسی تجارت چاہیے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرنے کا اثر جو ہے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا گناہ کرو؟ کیا آپ لوگوں کے اندر کی ہمت ہے؟ اگر ہے تو کرو یہ اعلان گناہ، اگر نہیں ہے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ. چھوڑ دو ایسے مال کو. ایسے مال سے موت بہتر ہے، ایسے مال سے بھوک سے مر جانا بہتر ہے. اگر اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ کہے گا اس نے میرے در سے اپنے آپ کو مار لیا لیکن حرام مال کے قریب نہیں آ رہے. انشاءاللہ اللہ تمہیں جنتوں کا مالک بنائے گا. اور ایک حدیث جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر ہم اپنے علاقے کے اندر کوئی ایک خبر سنتے ہیں کہ فلاں جگہ زنا ہوا ہے، پورے علاقے کے اندر بے چینی چھا جاتی ہے. جو نیک طبیعت کے لوگ ہیں وہ فکر مند ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، پیارے نبی فرماتے ہیں درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. کہ سود کا ایک درہم، سود کا ایک درہم لاکھوں کروڑوں نہیں، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں نہیں، لاکھوں کروڑوں کا بزنس اور تجارت نہیں، ایک درہم، ایک روپیہ، ایک دینار، سود کا ایک درہم اور ایک دینار آدمی کھاتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ سود ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک 36 زنا کرنے سے بھی بدتر اور غلیظ ہے. میرے بھائیوں توبہ کرو. ان اريد الا الاصلاح. میں آج آپ کے لیے کھڑا ہوں تو اللہ کی قسم مجھے یہ میرا مقصد نہیں ہے میں آپ کو ذلیل کروں. میرا مقصد ہے میری قوم حلال رزق کی طرف آ جائے، میری قوم اپنے پیٹ کے اندر حلال رزق کرے، میری قوم کے نوجوان اور بچے، میری قوم کے نوجوان اور والدین اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، اپنی بیویوں کو حلال رزق کھلائیں، اپنے بچوں کے پیٹ میں جہنم کی آگ میں ڈالیں. نہیں، میرا یہ مقصد ہے. اللہ کی قسم میری یہ خواہش ہے کہ اللہ جتنے بھی لوگ آج اس پہ پیغام کو سمجھے اللہ تو سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دلوں کو پلٹنے والا تو ہے. اے اللہ ان کے دلوں میں تو یہ عقیدہ محفوظ کر دے کہ روزی کا مالک میرا ہے. اگر یہ ان کا عقیدہ محفوظ ہو رہا تو انشاءاللہ یہ ایسی گاڑیوں کو ٹھوکر مار دیں گے، ایسی تجارتوں پر لعنت کریں گے، ایسی سودی چیزوں پر لعنت کریں گے. پیارے بھائیوں، آج ہم سود کھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ سود کھلواتے بھی ہیں، اس کے اوپر گواہی بھی دیتے ہیں، اس کے ڈاکیومنٹس اور کاغذات بھی بنا کے دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ. اگر ہمارے اندر کوئی ایک آدمی ہے جو شریف النفس اچھا آدمی ہے، ایک نواز ایک، اور ہم میں سے کسی آدمی پر وہ لعنت کرے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو کیا ہم کو یہ اچھی بات لگے گی؟ اور اگر اللہ کے رسول ہم پر لعنت
رحمت للعالمین تھے، وہ رسول جس نے کافروں کے لیے بھی بددعا نہیں کی، جس نے کافروں پر بھی لعنت نہیں کی۔ طائف والوں نے مارا تو کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دیتے ان کو علم نہیں۔ وہ رسول جب مکہ کے اندر سردار بن کر آئے، اللہ نے عزت سے نوازا تو کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن و امان ہے، جو کعبہ کے اندر آ جائے اسے امن و امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر آ جائے اسے امن و امان ہے۔ وہ رسول اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لعنت ہے، لعنت ہے۔ اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کا معنی الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ اور اگر ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں آخرت میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر۔ پھر آپ نے فرمایا وَهُمْ سَوَاءٌ، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہے، کوئی کم نہیں۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو لوٹ کرا کے دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں توبہ کرو اللہ سے، ایسی لوگوں پر اللہ کی لعنت جو بھی ہمیں اللہ سے دور کر دے، جو بھی ہمیں جہنم میں بنا دے، جو بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے، ایسی روٹی کھا کے کیا کرو پیارے بھائی؟ اور آج ایک لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہم سود نہیں لیں گے تو چل ہی نہیں پائیں گے، ہماری تجارت کیسے چلے گی، ہماری گاڑیاں کیسے چلے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ 25 30 بڑی گاڑیاں لو، آپ اسکارپیو میں سفر کرو، آپ جو ہے بڑی گاڑیاں لو؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ نہیں دیا۔ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ حلال روٹی کھاؤ، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سود سے بچو۔ آج ایک انسان یہ کہتا ہے کہ سود کے بغیر مولانا نہیں گھر نہیں چل سکتا۔ اللہ کے بندے یہ تمہارے عقیدے کی کمزوری ہے، تمہاری توحید ناقص ہے، تمہاری توحید کے اندر خلل ہے۔ میرے پیارے بھائی سود کے بغیر تو پوری حکومت اور سلطنت چل سکتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری خلافت کی ہے سود کے بغیر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا پر حکومت کی ہے بغیر سود کے بغیر، عثمان نے، علی نے، معاویہ نے، بنو عباسیہ، بنو امیہ نے سود کے بغیر پوری دنیا پر حکومت کی ہے، فوجیوں کو تنخواہ دی ہے، سپاہیوں کو تنخواہ دی ہے، غریب اور محتاجوں کو راشن پانی دیا ہے سود کے بغیر۔ اور تو کہتا ہے کہ گھر نہیں چل سکتا، تمہارا ایک گھر سود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر عقیدہ صحیح ہو تو سود کے بغیر تو ملک چل سکتے ہیں، ملک تو تمہارا چھوٹا سا گھر کیوں نہیں چل سکتا، تمہارا چولہا ہی نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ پیارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سود خور کے تعلق سے بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کے وقت مجھے لے جایا گیا تو مجھے ایک آدمی دکھایا گیا کہ ایک آدمی ایک نہر اور ندی کے اندر ہے، وہ نہر پوری خون کی ہے، یعنی خون کی نہر بہ رہی ہے، اور اس نہر کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور دوسرا ایک آدمی ہے جو اس نہر کے کنارے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر ہیں۔ وہ آدمی خون کی نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر سے یہ آدمی پتھر اٹھا کے اس کو مارتا ہے اور پھر نہر کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب وہ خون کی ندی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کھڑا ہوا آدمی اس کو پتھر مارتا ہے، وہ واپس جا کے اسی نہر کے اندر چلا جاتا ہے، واپس نہیں نکل پاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں یہ دنیا کی تھوڑی سی بھوک، یہ دنیا کی تھوڑی سی لالچ کو برداشت کر لو، اللہ کے لیے اپنی مرضیوں کو قربان کر لو، اللہ کے لیے اپنی تکلیفوں کو تھوڑا برداشت کر لو۔
کہ پیارے نبی نے فرمایا فیہا ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں کہ آج میں ایسی نعمتیں دیکھی نہیں دنیا کے اندر، ایسی نعمتیں دیکھنا تو دور کی بات، ولا رجل سمع، کان نے کبھی دنیا کے اندر ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا ہی نہیں، سننا تو دور کی بات، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل کے اندر کبھی ایسا خیال بھی نہیں گزرا ہوا کہ ایسی نعمتیں ہیں جنت میں۔ اور پھر رب نے کیا بتا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جنت کے اندر کیا ہے؟ جنت کے اندر وہ ہے جو تمہارے نفس خواہش کرے گے، جو تم چاہو گے، وہاں رب کی مرضی نہیں ہوگی۔ آپ کو اللہ نہیں کہے گا کہ یہ چیز نہیں کھاؤ، اللہ آپ کو میرے بندے تو نے دنیا کے اندر میرے حکموں پر عمل کیا، تو نے دنیا میں اپنی زندگی میری بندگی میں گزاری، اے میرے بندے آج تیری مرضی ہے، جو تو چاہے وہ تجھے دیا جائے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو انسان کا نفس خواہش کرے گا اسے وہ چیز ملے گی، جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی وہ چیز ملے گی۔ ہاں وہاں بیماری نہیں، وہاں دشمنی نہیں، وہاں کینہ نہیں، وہاں بغض و حسد نہیں، وہاں غالب گلوچ نہیں، وہاں کوئی نہیں، وہاں کیا ہے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم انہی نعمتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، نہ موت آئے گی، نہ تکلیف، نہ بیماری، نہ عبادت، تمہیں کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالدہ، اللہ کیا فرمائے گا کہ کھاؤ اور پیو اس زندگی کے بدلے بنے گا جو تم دنیا کے اندر گزار کے آئے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے جنت بنانے کے لیے دی ہے، اس زندگی سے جہنم میں بناؤ، اس زندگی کو اللہ کے عذاب کا ذریعہ اور سبب نہ بناؤ، بھوک برداشت کر لو لیکن سود اور حرام، چوری، دھوکہ دہی، ان چیزوں سے باہر ہو جاؤ۔ آج ہم جب اپنے علاقے کے بارے میں سنتے ہیں اللہ کی قسم ظلم بھی ظلم ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، جو بھی بڑا جس کے باپ کی پال ہے وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کی زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کی کھیتوں پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کی گاڑیوں پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ دنیا کے اندر تیرا وجود نہیں تھا؟ تیرے رب نے تجھے اتنا جسم دیا جس پر آج تو تکبر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تو اپنی بات پر ظلم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تو کتنے لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر رہا ہے، تو کیا جواب دے گا؟ تو ان کی آواز سے تو بچ جائے گا، لیکن کیا تیرے اندر یہ طاقت ہے تو تیرے کی آواز سے بچ پائے گا؟ توبہ کرو، اللہ توبہ کر کو قبول کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی کوئی حد اور لمٹ نہیں، اسی لیے توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی، ہماری زندگیوں کے اندر پاکیزگی آئے گی، ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آئے گا، ہمارے دلوں کے اندر سکون آئے گا، ہماری عبادتوں کے اندر لذت آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ختم کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ سود کو ختم کرتا ہے، ویربی صدقات، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بعد جو اس حدیث آیت میں جو لفظ آیا یمحق، محق کا معنی بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے جو آدمی سود کھاتا ہے اس کا حج، اس کی نماز، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اس سے بڑی عادت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی کہ آپ نمازیں پڑھو آپ کی نمازیں بیکار، آپ قرآن کی تلاوت کرو آپ کی قرآن کی تلاوت بیکار، تو ایسی چیز آپ کو پسند ہے؟ ایسی چیز آپ کو پسند ہے؟ اس لیے اس چیز سے دور ہو جائیے، توبہ کیجیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ حلال روزی چاہے تھوڑی کیوں ہو، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، اے اللہ حلال روزی ہماری آنکھوں کی نظر میں سب سے لذیذ اور محبوب بنا دے، اے اللہ حرام روزی سے ہمیں دور کر دے، اے اللہ جو بھائی حرام غنا کے اندر ملوث ہے اے اللہ انہیں کو حلال کی طرف لے کے آ جا، اے اللہ تو انہیں اس حرام روزی سے نکال کر پاک روزی کی طرف لے آ، اے اللہ اگر آج کوئی تیرا بندہ تیرے دربار میں توبہ کرتا ہے اور وہ یہ عہد کرتا ہے کہ
میں سود سے توبہ کرتا ہوں، اے میرے پیارے رب تو اس کو توفیق دے، اے اللہ تو اس کی توبہ کو قبول کرا، اے اللہ تو اس کے لیے زندگی کے دور آگے کے مراحل میں اس کے لیے آسانیاں کر دے، اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم سے معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ ہمارے سینوں سے بغض و حسد کو دور فرما دے، اے اللہ ہم کو جب تک دار فانی کے اندر ہمارا آخری کلمہ تیری توحید کا کلمہ بنا، اللهم اجعل آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة قبل الموت، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى